ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم و اصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى درود دیجیے گا محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ مومنین مومنات، خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد دیکھنے سننے والوں کی، پڑھنے والوں کی، انتظامیہ کی، تمام مومنین و مومنات کی خدا توفیقات کو متعالی فرمائے کہ جو ان مجالس میں شریک ہیں۔ ان مجالس کے اسپانسر جناب ڈاکٹر رضا رضوی صاحب کی توفیقات کو خدا متعالی فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں خدا سب کو شفا یاب فرمائے، بالخصوص سید عامر شاہ المعروف سنی شاہ، اس کے علاوہ ملک اکمل صاحب، ملک اکمل بنگش، سید سہیل اختر ابن سید سجاد رضوی، مسعود رضوی صاحب کے کزن ہیں، یہ بیمار ہیں، خداوند متعال انہیں بھی شفا یاب فرمائے۔ اور ہیوسٹن میں جناب آغا سرور صاحب مریض ہیں، خداوند متعال سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد ان تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، خداوند بزرگ و برتر ان سب کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات جن کے لیے ہمیں دعا کے لیے کہا گیا ہے، جو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، خداوند متعال سب کو شفا یاب فرمائے۔ بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی مریض ہیں، علی نے خداوند متعال سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کورونا کا خاتمہ ہو، خداوند متعال عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ ایام فاطمیہ ہیں، خداوند بزرگ و برتر بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ان مجالس کی برکت کی وجہ سے کورونا کا خاتمہ ہو، مساجد اور ادارے واپس کھلے اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اللہ متقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین مومنات، آج کی یہ مجلس زیادہ طویل نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہمارے پاس آج پڑھنے والے ذرا زیادہ تھے، اور ظاہر آخری مجالس ہیں، آج 8ویں مجلس ہے، اور اس کے بعد 2 مجالس ہماری اور ہیں، کل اور پرسوں، اور انشاءاللہ فائنل جو شہادت کی مجلس ہوگی وہ پرسوں اتوار کے دن سنڈے کو انشاءاللہ 3 جمادی الثانی 17 جنوری کو فائنل آخری مجلس ہوگی، کہ جس میں خاتون قیامت کی شہادت کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چونکہ وہ روز شہادت ہوگا۔ آج کی مجلس کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، چونکہ ظاہر ہے پڑھنے والے کافی پڑھ چکے، تاخیر بھی بہت ہوگی، ان کی خدمت میں کچھ مطالب کو عرض کرنا ہے۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ یہ مجالس جو ہم بپا کر رہے ہیں، اور ہم دریا باز کی انتظامیہ کے مشکور بھی ہیں کہ جنہوں نے ان 10 روزہ مجالس کو ممکن بنایا کہ دیکھنے سننے والوں تک پہنچائی جا سکیں، اور پوری دنیا میں آن لائن یہ مجالس نشر کی جا سکیں۔ ان مجالس کو نشر کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو آیت ہم ہر روز آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب ان سے کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے میں کہ جو میں نے تم تک دین پہنچایا، رسالت پہنچائی، جو بھی تبلیغ کی، کسی کا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ الا المودۃ فی القربى کہ میرے قربا کے ساتھ مودت کرو۔ یہ ہماری مودت ہے جو شاید کسی قابل ہو جائے، ایک ادنا سا، ایک حقیر سا ایک نذرانہ ہے جو ہم اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
چونکہ آن حضرت کی خدمات کا نہ تو کوئی اجر دے سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے، نہ کسی میں سکت ہے کہ رحمت للعالمین کی زحمات کا کوئی اجر دے سکے۔ ہاں جتنی ہم میں وسعت ہے، جتنی ہم میں طاقت ہے، ہم اس گھرانے کی خدمت گزاری کر کے اپنا حق غلامی ادا کرتے ہیں، ہم اپنی غلامی کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس خانوادے کے، اس گھرانے کے غلام ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ عزت اور وہ مقام دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کو رکھا ہے۔ دو ہی چیزیں تو پیغمبر نے ہدایت کے لیے چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی پاک کتاب قرآن حکیم اور ایک اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور پیغمبر اکرم نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، متمسک رہو گے، قیامت تک کے لیے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کسی ایک کو پکڑ لیا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، یہ دونوں ہیں ہی ساتھ ساتھ، ایک قرآن کتابی شکل، عملی شکل میں ہے، یہ دونوں قرآن ہیں، ایک لکھا ہوا ہے اور ایک اس لکھے ہوئے کو عملی شکل میں ہمارے سامنے دکھاتا اور بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے اور آپ کے سامنے بہت سے معاملات ہیں کہ لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ جس حد تک ممکن تھا زیادتی کی ہے، اہل بیت کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ حالانکہ حضور بار بار اپنے اہل بیت کا تعارف کراتے رہے، علی حیدر کرار کا تعارف کراتے رہے، میرے بعد اللہ کا ولی علی ہے، میرے بعد میرا جانشین برحق علی ہے، اے لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، بضعۃ منی ہے، من آزاہا فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، من اغضبہا فقط اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضب ناک کیا، افسردہ کیا، جس نے فاطمہ کے خلاف کوئی ایسی نازیبہ حرکت کی کہ جس سے غضب طاری ہو گیا خاتون جنت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول خدا کو غضبناک کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو غضبناک کیا، چونکہ خاتون جنت کی غضبناکی رحمت للعالمین کی غضبناکی ہے، اور پیغمبر اکرم کا غضبناک ہونا خود اللہ کا غضبناک ہونا ہے، اور جس پر اللہ غضبناک ہو جائے یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بار بار پیغمبر نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا، اے لوگو ہاؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے اہل بیت میں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور انہی کے ساتھ تم نے رہنا ہے، انہی کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، انہی کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ 1400 سال کی تاریخ میں اہل بیت کے خلاف ہر ذریعہ استعمال کیا گیا، ان کے فضائل کو گھٹایا جائے، ان کے مناقب کو کم کیا جائے، اہل بیت کی شان کو کم کیا جائے، اہل بیت کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو لایا گیا، کبھی علی حیدر کرار کے مقابلے میں دیگر افراد کو لایا گیا۔ علی حیدر کرار ایک تو اللہ کے ولی ہیں، پیغمبر کے وصی ہیں، جانشین برحق ہیں، خلیفتہ بلا فصل ہیں، یہ تمام فضائل کم کرنے کے لیے کچھ تو جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی، اور جب دیکھا گیا کہ علی کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر فضیلت کے مقابلے میں ایک جھوٹی فضیلت کو لایا گیا۔ مثال کے طور پر علی جہاں پر برادر رسول ہیں وہیں پر علی داماد رسول بھی ہیں۔ اب علی کی یہ فضیلت کہ علی حیدر کرار پیغمبر اکرم کے داماد ہیں، یہ فضیلت کسی اور کو دینے کے لیے کہ ان میں بھی اس فضیلت کو کہ فقط علی تو داماد نہیں اور بھی داماد ہیں، اب حضور کی تو بیٹی فقط ایک تھی، لہٰذا اس فضیلت کو دوسرے لوگوں میں ثابت کرنے کے لیے اب چاہیے یہ تھا کہ کچھ اور بیٹیاں، تخیلاتی بیٹیاں، فقط کاغذی بیٹیاں، فقط کتابی بیٹیاں پیدا کی جاتی۔ تو ہر فضیلت کو کم کرنے کے لیے تاریخ میں بہت کچھ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد کہ جو پیغمبر کے ساتھ بمشکل 2 یا 3 سال رہے، فتح پر جو لوگ اسلام لے کر آئے اور جو مسلمان ہوئے، ان سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث، حالانکہ وہ حضور کے ساتھ بہت کم رہے ہیں، اور علی حیدر کرار جیسی شخصیت کے جو پہلے دن سے پیغمبر اکرم کے ساتھ ہیں، ان سے گنتی کی چند احادیث ہمارے برادران کے ہاں موجود ہیں۔ یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے، تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے دونوں پر، قرآن پر بھی اور اہل بیت پر بھی۔ قرآن پر ظلم یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، قرآن کو فقط کتاب سمجھ کر برکت کے لیے رکھ دیا گیا، قرآن سے ہدایت نہیں لی گئی، قرآن سے رہنمائی نہیں لی گئی۔ اور اہل بیت کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کیا گیا، ان کے مقابلے میں جھوٹی
حدیثوں کو گھڑا گیا، اہل بیت کی شان کو کم کیا گیا، اور اس پر بہت کچھ خرچ ہوا. اس پر حکومتوں نے میڈیا استعمال کیا ان کے خلاف، پورے کا پورا میڈیا اہل بیت کے خلاف. حکومتوں نے اپنی حکومتوں کو اثر و رسوخ کو استعمال کیا، لوگوں کو خریدا، پیسہ استعمال کیا، لوگوں کو خریدا، اہل بیت کے خلاف کیا اور کہا کہ ہماری فضیلت میں بولو. پھر اہل بیت پر ظلم کیا گیا، تعدی کی گئی، ظلم و ستم کے ذریعے اہل بیت کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تاکہ ان کا جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہے، جو خدا نے انہیں عزت اور شرف عطا کیا ہے، اس کو کم کیا جا سکے. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اہل بیت کو جو کہ عزت اور شرف اللہ نے دیا ہے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ایک نے، دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کے فضائل کو کم کیا، بلکہ اگر یوں کہو کہ دونوں نے فضائل چھپائے، دشمنوں نے بھی اور اپنوں نے بھی. دشمنوں نے تو بغض کی وجہ سے فضائل کو چھپایا، چونکہ وہ اناد رکھتے تھے، وہ بغض رکھتے تھے، علی حیدر کرار اور اہل بیت کے فضائل ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے. اور دوستوں نے ڈر کی وجہ سے چھپایا، چونکہ اگر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پتہ چل جاتا کہ یہ سید ہے، آل رسول ہے، قتل کر دیا جاتا، دیواروں میں چنوا دیا جاتا. اگر پتہ چلتا کہ یہ شیعہ ہے، اس کی گردن اڑا دی جاتی، اسے مار دیا جاتا. پوری حکومتیں اہل بیت کے مکتب کے خلاف رہیں، پوری حکومتیں اہل بیت کے مشن کے خلاف رہیں، پوری حکومتوں نے چن چن کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو راستے سے ہٹایا. ہر حوالے سے، ہر زاویے سے اور ہر محاذ پر اہل بیت کے خلاف کام کیا گیا. بے شمار ایسی چیزیں آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں. بنو عباس کی پوری حکومت، بنو امیہ کی پوری حکومت اور ظالم اور جابر حکمرانوں نے تاریخ میں رد و بدل کیا. جھوٹی روایات کو کتابوں میں لکھا گیا، لکھوایا گیا اور پیسے دے کر لکھوایا گیا. آپ یقیناً سمجھ گئے ہیں میری مراد اس عنوان کی جانب ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے بنات اربعہ، پیغمبر اکرم کی صاحبزادیاں. یہ تاریخ میں ایک متنازع موضوع رہا ہے اور اس پر طویل عرصہ ہو گیا ہے. علماء شیعہ بھی اس پر بات کرتے چلے آئے ہیں، علماء اہل سنت نے بھی اس پر بات کی. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، حالانکہ اس کو اختلافی نہیں ہونا چاہیے، بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے. لیکن چونکہ خاتون جنت، دختر نیک اختر پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو کم کرنا مقصود تھا، لہذا مقابلے میں 3 فرضی بیٹیوں کو لایا گیا. تاریخ میں کہا گیا کہ نہیں، حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی، حضور کی تو 4 بیٹیاں تھیں. اس کی وجہ یہ تھی، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ پیغمبر اکرم نے جو فضائل اور مناقب بیان کیے خاتون جنت کے، ان کی اہمیت کو کم کیا جا سکے، انہیں کم کیا جا سکے کہ پیغمبر کی تو اور بیٹیاں بھی تھی. ایک فقط زہرا ہی تو نہیں تھی، ایک فقط فاطمہ سلام اللہ علیہا تو نہیں تھی، پیغمبر کی تو 3 بیٹیاں بھی اور بھی تھی. اور اس ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے، پھر علی کے فضائل کو کم کرنے کے لیے انہی بیٹیوں کے رشتے پھر ان افراد سے جوڑے گئے تاکہ علی کی فضیلت کم ہو، کہ پیغمبر نے وہ رشتہ علی کو ہی نہیں دیا، دیگر افراد بھی ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں ان سے بھی بیاہی گئی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جب خاتون جنت کے لیے خواستگاری ہو رہی تھی تو پیغمبر اکرم نے کہہ دیا تھا کہ فاطمہ کا رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے، خدا نے یہ رشتہ طے کرنا ہے. اور پھر خدا نے وہ رشتہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور عرش پر اللہ نے خود اس کا نکاح پڑھا تھا اور پیغمبر اکرم نے فرش پر نکاح پڑھا. جتنے لوگ آتے رہے بی بی کے رشتے کے لیے، پیغمبر یہی کہتے رہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں اور کف نہیں تھا. پھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو یہ بھی فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ، نہ ہوتے تو قرۂ ارض پر، روئے زمین پر فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا، کوئی برابری کرنے والا ہی نہیں تھا. علی کو اللہ نے خل کر کے فاطمہ کا کف بنا دیا ہے. اگر علی نہ ہوتے تو پوری زمین پر کوئی ایسا مرد موجود نہ تھا جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے خواستگاری کر سکتا، جو بی بی کا کف ہو سکتا، جو ہم پلہ ہو سکتا، جو فضائل و مناقب میں، جو عصمت میں اور جو علم میں اور جو پوری ہمسری میں برابر ہو سکتا اور ہمسری کر سکتا. حضور نے فرمایا کہ کوئی نہیں تھا. اب لوگوں نے علی کی یہ فضیلت کم کرنے کے لیے ان بیٹیوں کا رشتہ اپنے فرضی افراد سے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ یہ علی کی کون سی بڑی فضیلت ہے کہ اگر پیغمبر نے علی کو رشتہ دے دیا بی بی فاطمہ کا، تو حضور کی دوسری بیٹیاں تو فلاں 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 کے ساتھ ان کی شادی تھی. اور یہ کرتے ہوئے مورخین نے اس بات کا بھی خیال نہ رکھا کہ یہ کر کے وہ خود توہین پیغمبر کر رہے ہیں.
देखिए ना, अली की फजीलत कम करने के लिए नबुव्वत को घटाया जा रहा है, अली के फजाइल कम करने के लिए तौहीन नबुव्वत की जा रही है, तौहीन नबी की जा रही है। मिसाल के तौर पर, अब इसको तो सबने लिखा कि पैगंबर की शादी 25 साल की उम्र में हुई, और सबसे पहली शादी बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। और जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही, हुजूर को इतनी मोहब्बत थी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से कि हजरत ने बीबी खदीजा की जिंदगी में कोई दूसरी शादी और नहीं की, और बीबी खदीजा को बाद में भी याद करते। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद भी दीगर अजवाज में, जब मदीने में जितनी शादियां हुई, एक वक्त में पैगंबर की कई अजवाज रही हैं, लेकिन मक्का में जब तक हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही, पैगंबर अकरम ने कोई दूसरी शादी नहीं की, और मदीना में जाकर भी हजरत खदीजा को ही याद करते रहते, हजरत खदीजा की ही तारीफें करते रहते। और बाज अजवाज ये गिला करती, ये शिकवा करती, बल्कि एक अहले सुन्नत के आलिम तो यहां तक कहते हैं, और उनकी वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, कि एक ज़ौजे पैगंबर, ये अहले सुन्नत आलिम दीन के अल्फाज हैं, कि एक ज़ौजे पैगंबर, उन्होंने तो नाम भी लिया है उसमें, फरमाते हैं कि एक ज़ौजे पैगंबर पैगंबर की खिदमत में जाती, और पैगंबर के साथ अच्छे अंदाज में नहीं, अच्छे एटीट्यूड में नहीं, बल्कि सख्ती के साथ वो ये कहती कि जब भी देखे आपको खदीजा याद आ रही है, जब भी देखे आप खदीजा का जिक्र, तौहीन आमेज लहजे, जब भी देखे आप खदीजा का जिक्र करते, क्या खूबी थी खदीजा की जो हम में नहीं है। ये अहले सुन्नत आलिम दीन के अल्फाज हैं, और ये वीडियो उनकी इंटरनेट पर मौजूद है। तो जब हजरत खदीजा का जिक्र मदीना में करते, दीगर अजवाज के बीच में करते, तो कुछ अजवाज ऐसी भी थी कि जिन्हें हजरत खदीजा का जिक्र अच्छा नहीं लगता था, और पैगंबर ये इरशाद फरमाते थे कि खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, जब मुझे सब छोड़ चुके थे। अली हैदर कर तो हजरत का मामूल ये था कि हजरत खदीजा के जाने के बाद उनकी दोस्त, उनकी सहेलियों का भी ख्याल रखते, उनकी खिदमत में हदिया भिजवाया करते, जो कुछ अजवाज को गिरा गुजरता। तो हजरत फातिमा ज़हरा की अहमियत को कम करने के लिए, अली हैदर करार का मकाम व मर्तबा कम करने के लिए, कुछ और बेटियों को भी तखय्युलाती बेटियां, फर्जी बेटियां, फकत कागजी बेटियां बनाई गई, ऐलान किया गया। लेकिन ऐलान करते हुए, किताबों में लिखते हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हम करके पैगंबर की इज्जत को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि कम कर रहे। अली की इज्जत को कम करने के चक्कर में हम तो पैगंबर की इहानत कर रहे। मसलन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि हजूर ने 25 साल की उम्र में शादी की, सबसे पहली शादी हजरत खदीजा से, और हजरत खदीजा जब तक जिंदा रही, मैं अर्ज कर चुका हूं, कोई और शादी नहीं की। अच्छा, पैगंबर के हवाले से शिया और सुन्नी सब लिखते हैं कि 5 साल तक तो हजरत की कोई औलाद ही नहीं हुई। 25 साल की उम्र में शादी, 30 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा, कुछ उलमा ने लिखा है कि पैगंबर की जो 3 बेटियां हैं, चूंकि खातून जन्नत की विलादत तो बेइज्जत के 5वें साल में होती है, ऐलान नबुव्वत जब हजरत ने किया उसके 5 साल बाद बीबी फातिमा की विलादत होती, और ऐलान नबुव्वत हुजूर ने किया है 40 साल की उम्र में, शादी होती है 25 साल की उम्र में। अभी हुजूर ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान नहीं किया, 40 साल की उम्र में ऐलान करते हैं। नबी तो नबी हैं, वो तो नबी होता है, वलौ कान फी बतन उम्मे, चाहे वो शिकम मादर में ही क्यों ना हो। 25 साल की उम्र में भी नबी थे, एक दिन की उम्र में भी नबी थे पैगंबर अकरम, बल्कि यहां तक फरमाते हैं कि कुन्तु नबियन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, आदम की मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में था, मैं तो तब भी नबी था। लिहाजा ये जो अकीदा है ये भी दुरुस्त नहीं है कि हजरत 40 साल की उम्र में नबी हुए, नहीं, वो तो पहले से नबी थे। अच्छा, शादी होती है 25 साल की उम्र में, सब ने लिखा कि 5 साल तक तो कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा, कुछ ने अहले सुन्नत ने लिखा कि हुजूर की सबसे पहले बेटी जो पैदा हुई, बेटे भी 2 हुए, एक का नाम कासिम की जिसकी वजह से हजरत का एक कहा जाता है, ये भी हुए, और ये सब औलादें हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। एक और चीज आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि पैगंबर अकरम की कोई औलाद सिवाय एक के किसी और बीवी से नहीं है। हुजूर की जितनी भी अजवाज तारीख में मिलती हैं, 11 नाम जो मिलते हैं, पैगंबर अकरम की औलाद फकत बीबी खदीजा से है, फकत एक बेटा हजरत इब्राहिम मारिया किब्तिया के बतने
मुकद्दस से था कि जिसका बचपन कोई औलाद किसी और जौजा से नहीं है, ये सब ने लिखा, किसी और बीवी से कोई औलाद नहीं है। अब हजरत खदीजा से ही ये सारी औलाद साबित करनी थी, तो मुअर्रिखीन ने ये लिखा कि हुजूर की पहली बेटी 33 साल की उम्र में उनकी विलादत होती है, हजरत रुकैया। अच्छा, 25 साल की उम्र में हुजूर की शादी हुई, पहली बेटी हजरत रुकैया 33 साल की उम्र में। फिर कुछ ने लिखा कि दूसरी बेटी फिर पैदा हुई 35 साल की उम्र में, और इनका नाम था उम्मे कुलसूम। अच्छा, अब हजरत ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। एक बेटी हमारे भाई लिखते हैं कि 33 साल की उम्र में, दूसरी बेटी लिखते हैं कि 35 साल की उम्र में। फिर वो ये कहते हैं कि ये दोनों बेटियां, बाज ने तो दो दो शादियां लिखी हैं इनकी, ये दोनों बेटियां हजरत रुकैया और बीबी उम्मे कुलसूम, इन दोनों की शादियां पैगंबर ने कर दी थी। और किससे कर दी थी? फरमाया अपने चचा के बेटे, वो चचा जो काफिर था। हजरत पैगंबर अकरम ने अपनी बेटियों की शादियां काफिर अबू लहब के बेटों से कर दी। इसको उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी कुतुब तवारीख में लिखा है, अबू लहब के बेटों से। और जब इस पर एतराज किया जाता है कि रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह का नबी के जो दीन सिखाने आया है, जो मुसलमान बनाने आया है, जो तौहीद सिखाने आया है, जो कलमा पढ़ाने आया है, वो अपनी बेटियां के बारे में खुद कुरान हकीम में सूरे तब्बत यदा मौजूद है, सूरे मसद मौजूद है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे हाथ टूटे, तू इहानत पैगंबर करता है। अब लिखने वालों ने तौहीन पैगंबर करते हुए यहां तक लिख दिया कि पैगंबर ने अपनी ये दोनों बेटियां जो 33 साल की उम्र में पैदा हुई, जो 35 साल की उम्र में पैदा हुई, दोनों बेटियां अबू लहब के बेटों से, एक का नाम था उतबा, एक का नाम था उतैबा, दोनों से शादी कर दी। अब 40 साल की उम्र में जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया और अबू लहब कि जो काफिर था उसको पता चला कि मेरे भतीजे ने ऐलान नबुव्वत कर दिए, अब यहां पर मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि अबू लहब गुस्से से घर गया और अपने बेटों से, उतबा से, उतैबा से जाकर कहता है कि मोहम्मद मुस्तफा की दोनों बेटियों को तलाक दे दो, अब वो नबुव्वत का ऐलान कर चुका है, अब वो इस्लाम लेकर आ चुका है और अब वो तौहीद मनवाता है, दोनों बेटियों को तलाक दे दे। और उलमा ने लिखा कि उसके बेटों ने, उतबा और उतैबा दोनों ने पैगंबर की दोनों बेटियों को, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम को तलाक दे दी। और बाद में ये जो तलाक याफ्ता पैगंबर की बेटियां थी, इनकी शादी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान तीसरे खलीफा के साथ कुतुब तवारीख में करवाई गई। अब आप ये सोचिए, क्या ये तौहीन पैगंबर नहीं है कि सबसे पहली बात तो काफिर को पैगंबर अपनी बेटियों का रिश्ता देते हैं। आज के किसी मुल्ला से आप अगर कहें कि किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी सिख को अपनी बेटी का रिश्ता किसी काफिर को दे, तो रहमतुल लिल आलमीन के जो दीन सिखाने आए थे, जो दीन लेकर आए थे, जो तौहीद मनवाने आए थे, वो अपनी बेटियों का रिश्ता काफिरों को देते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। एक बात। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि एक बेटी की विलादत होती है 33 साल की उम्र में, दूसरी बेटी पैदा होती है 35 साल की उम्र में, जब हुजूर की उम्र 33 और 35 साल थी। और हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया 40 साल, और ऐलान नबुव्वत करने के बाद अबू लहब ने तलाक दिलवाई, तो ऐलान नबुव्वत करने के वक्त एक बेटी की उम्र बनती है जो 33 साल की उम्र में पैदा हुई 7 साल, जो 35 साल की उम्र में पैदा हुई उसकी उम्र बनती है 5 साल। तो 7 साल और 5 साल की दो बेटियां कि जिनके निकाह भी हो गए, और बल्कि दो दो शादियां भी लिखी हैं तलाक होने से पहले, दो दो शादियां 7 साल की उम्र में और 5 साल की उम्र में। किस मजहब में तलाक होती है, किस मजहब में निकाह, जरा बताएं तो सही, वो निकाह किसने पढ़े थे? जो तो ये सब फर्जी कहानियां किस वजह से? फकत इस वजह से कि खातून जन्नत के मकाम और मर्तबे को कम किया जा सके। हालांकि वो जो तारीख में नाम मिलते हैं, हजरत रुकैया है, बीबी ज़ैनब का नाम मिलता है, उम्मे कुलसूम का नाम मिलता है, ये कौन थी? ये हजरत खदीजा की बहन हाला की बेटियां थी, कि जो हजरत खदीजा तो यतीम परवर थी, उनके घर में तो यतीम पला करते थे, गुरबा मसाकीन पता नहीं कितनों की कफालत करती थी हजरत खदीजा। तो जब हजरत हाला की ये बच्चियां पैगंबर, चुके गुर्बत थी, जाहिर है हालात उस तरह से नहीं थे, तो
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان بچیوں کو اپنے گھر میں بلا لیا، ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی. یہ ربائب ہیں، یہ پروردہ خانہ نبی ہیں، یہ پروردہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. یہ پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی، اس گھر میں پلی تھیں، چونکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھانجیاں تھیں. یہ پیغمبر کی اکلوتی اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. لیکن تاریخ نے اس پر اتنا کچھ لکھا فقط اس وجہ سے کہ جہاں پر علی حیدر کرار کے فضائل کو کم کیا جا سکے، بی بی فاطمہ کی فضیلتوں کو کم کیا جائے. لیکن ایک چیز تاریخ میں آپ اگر یہ سوال کریں اور یہ دیکھیں ان روایات کو پہنچانے والوں سے اور تاریخ میں ان من گھڑت چیزوں کو لانے والوں سے، کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو تاریخ میں ان کا تذکرہ بھی تو ہونا چاہیے نا، تاریخ میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. مثال کے طور پر جو بی بی فاطمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ابھی بچپنے میں حضور جب بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کفار و مشرکین نے آ حضور کی اہانت کی اور اونٹ کی اوجڑی لا کر آ حضور کی اوپر حالت سجدہ میں رکھ دی، تو سب نے لکھا، شیعہ سنی نے لکھا کہ بی بی فاطمہ گئی اور اپنے بابا کے اوپر سے وہ بھاری اوجڑی کی جس کے بوجھ کی وجہ سے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے، بی بی فاطمہ نے. باقی اگر بیٹیاں تھیں تو وہ کہاں تھی؟ بی بی فاطمہ تو اعلان بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں، تو وہ تو بڑی تھی، ان کا زیادہ حق تھا، وہ کہاں تھی؟ اچھا، اس کے علاوہ جنگ احد میں جب بی بی فاطمہ جاتی ہیں اور اپنے بابا کو جب زخمی ہوئے حضور تو مرہم پٹی کرتی ہیں، کسی اور بیٹی کا نام کیوں نہیں؟ وہ کہاں تھی؟ اگر بیٹیاں تھیں تو کہاں تھی؟ آئے تطہیر میں جب حضور نے کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، خدایا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص ہیں، یہی میرے حامی ہیں، یہی میرے مددگار ہیں، یہی میرے گھر والے ہیں، تو وہاں تو فقط بی بی فاطمہ نظر آتی ہیں. اگر بیٹیاں تھیں تو کہاں تھی؟ چادر کے نیچے کیوں نہ تھی؟ اس کے علاوہ حضور نے جتنا بھی ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ کے لیے، فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، من آذاها فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو حضور معاذ اللہ ڈسکریمنیشن کرنے والے تو نہیں تھے، حضور تعصب کرنے والے تو نہیں تھے. اگر ایک بیٹی کے بارے میں یہ فرماتے ہیں تو باقی بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ حضور نے کسی اور بیٹی کے بارے میں کوئی حدیث کیوں نہیں ارشاد فرمائی؟ ملنا چاہیے تھا نا بھائی، کتابوں میں کوئی تو حدیث ہوتی کہ حضور فرماتے میری بیٹی رقیہ کے بارے میں یہ ہے، میری بیٹی ام کلثوم کے بارے میں یہ ہے، میری بیٹی زینب. کوئی ایک حدیث لائے، کوئی دکھائیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہو. مباہلہ میں جب سچوں کو لے کر جانا تھا اور اللہ نے آئے مجیدہ میں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لے آؤ بیٹے، لے آؤ عورتیں، لے آؤ نفوس. تو ساری بیٹیاں جا سکتی تھی. اگر بیٹیاں تھیں اور موجود تھیں تو کہاں تھی؟ اور حضور کیوں نہیں لے کر گئے رحمت للعالمین؟ کیوں نہیں لے کر گئے؟ کوئی بیٹی نظر تو آئے، کہیں تو نظر آئے. اچھا چلے نظر نہیں آتی، اب جب یہ آیت اتری وآت ذل قربا حقہ، اپنے قربا کو حق دیں، اور پیغمبر اکرم نے باغ فدق کی وہ جاگیر کی جس پر کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، فدق حضرت نے بی بی فاطمہ کو اپنے گھر بلایا اور فدق کی جاگیر اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی. اگر کوئی اور بیٹی تھی تو حضور نے فدق کی جاگیر فقط بی بی فاطمہ کو کیوں دی، کسی اور بیٹی کو کیوں نہیں دی؟ سوال بنتا ہے نا بھائی کہ پیغمبر کو کیا اپنی دوسری بیٹیوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا دوسری بیٹیوں سے پیار نہیں تھا؟ مثال کے طور پر ایک عام باپ اگر گھر میں جاتا ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ کوئی چیز لے کر جاتا ہے، کوئی کھانے والی چیز لے کر جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تو وہ اپنی سب بیٹیوں کو اس کا حصہ دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک بیٹی کو آپ دیں اور باقی بیٹیوں کو آپ بھلا دیں، فراموش کر دیں، اگنور کر دیں. یہ ہوتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. جب عام انسان یہ نہیں کرتا تو رحمت للعالمین سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ایک بیٹی کے لیے اور باقی 3 بیٹیوں کے لیے؟ نہ کوئی ارشاد فرمایا، نہ انہیں مباہلہ میں لے کر گئے، نہ آئے تطہیر میں انہیں ساتھ رکھا، اور نہ فدق کی جاگیر میں ان کا کوئی حصہ رکھا. سب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے. اور پھر حضرت کو جب جب ضرورت پڑی کوئی بیٹی سامنے موجود نہیں ہے، سامنے نظر نہیں آتی. پھر ان بیٹیوں کی اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر بھائی تھیں، شادی شدہ تھیں، آپ نے چلیں جس سے بھی فرضی شادی کرا دی، ان کے بارے میں کچھ بتائیں تو صحیح کہ ان کی پھر آگے اولاد کدھر ہے. اور جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے قضیہ فدق میں دربار میں جا کر، مسجد میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ یہ تو میری جاگیر ہے، یہ میرا حصہ ہے، میرے بابا مجھے دے کر گئے تھے، اگر کوئی اور بیٹی تھی تو وہ کیوں نہیں گئی اس وقت فدق کے لیے؟ وہ بھی تو جا کر کہہ سکتی تھی نا کہ میں بھی
حضرت کی بیٹی اس میں میرا بھی حصہ ہے. آپ کو پوری تاریخ خاموش نظر آتی ہے. یہ فقط تعصب کے لیے، فقط خاندان اہل بیت کی عزت کو کم کرنے کے لیے، فضائل و مناقب کو کم کرنے کے لیے من گھڑت احادیث کو لایا گیا، من گھڑت روایات کو لایا گیا، اور تاریخ میں اس حد تک تحریف کی گئی، رد و بدل کیا گیا، تبدیلی کی گئی، اور اس حد تک چیزوں کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا تاکہ خاندان اہل بیت کی عزت و حرمت کو کم کیا جا سکے. لیکن جسے خدا عزت دے، انسان اس کی عزت کو کیا اور کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس گھرانے کو خدا نے عزت دی. جب یہ سب کچھ کر چکے، جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں، میڈیا استعمال کیا، ظلم و ستم کیا، اور اہل بیت کے فضائل کو کم نہ کر سکے، لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نہیں نکال سکے، پھر خود اہل بیت پر ظلم کرنا شروع کر دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. ابھی دیکھیے، کوئی اسلام بہت پرانا نہیں ہو چکا تھا، کوئی پیغمبر کا زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں تھا. حضور کے جانے کے 2.5 یا 3 مہینے بعد ایک قیامت بپا ہو جاتی ہے، سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. حضرت کے فرامین، حضرت کے ارشادات، سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. اس بی بی کے جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سب دیکھ چکے تھے. صحابہ کرام کی جماعت اس کو ملاحظہ کر چکی تھی کہ اس بی بی کا کیا مقام ہے. جس کے احترام میں نبی کھڑا ہو جاتا تھا، اس بی بی کو کتنے گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا. کتنی بڑی اہانت ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو پیغمبر کے اصحاب کرام کہنے والے، جو اس زمانے میں موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، کیا سب بھول گئے تھے وہ بی بی کہ جس کے احترام میں اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہو؟ اس بی بی کو دربار میں کوئی ایک نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ فاطمہ بیٹھ جاؤ. کھڑی رہی. اور جس انداز سے، کل اس پر بات کروں گا، آج فقط اشارہ کر کے یہاں سے گزروں گا، کوئی ایک نہیں تھا کہ جس نے احترام کیا ہو اور کہے کہ بیٹھ جائے. جب بی بی نے اپنا تعارف کرایا تھا نا، تو رونے لگے تھے سب. ایک گریے کی آواز تھی جب بتایا تھا کہ لوگوں، انی فاطمہ، پہچانو مجھے. لیکن کیا قیامت تھی، کتنے مصائب تھے کہ جو اس بی بی پر آئے، اور 18 سال کی عمر میں کتنے مصائب. بابا کا چلے جانا بہت بڑی مصیبت. وہ باپ کے جو باپ کی جان باپ کی طرح بھی تھا اور ماں کی طرح بھی تھا، جو باپ اور ماں دونوں کی محبت دینے والا تھا. حضرت خدیجہ کی کمی بھی حضور نے پوری کی. وہ باپ کی جو ماں بن کر بھی خاتون جنت کے ساتھ رہا، باپ بن کر بھی رہا. وہ کتنا بڑا غم تھا. ابھی تو اس بیٹی کے قلب مقدس سے وہ غم، اس غم کے آثار بھی دور نہیں ہوئے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کی اہانت کی گئی، علی کا حق لیا گیا، حق کے خلافت علی سے چھینا گیا. اور پھر آنے والے حالات بی بی کے سامنے تھے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2.5 یا 3 مہینے کے اندر حالت یہ ہو گئی تھی. آیت اللہ وحید خراسانی ایک جملہ اپنی مجلس میں پڑھتے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ حالت یہ ہو گئی تھی 2.5 یا 3 مہینے کے عرصے کے اندر 18 سالہ جوان خاتون جنت، حالت یہ ہو گئی تھی کانت کل خیال، کہ جسم اقدس ایک سائے کی طرح ہو گیا تھا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ جسم ہے یا سایہ ہے. اس حد تک کمزور ہو گئی، اس حد تک حالت یہ ہو گئی کہ دیکھنے والوں کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ 18 سالہ دختر پیغمبر ہے یا یہ جسم گھل چکا تھا. جسم، قلب مقدس پر جو زخم تھے، جگر پر جو زخم تھے، علی کی مظلومیت کا زخم، بابا کے چلے جانے کا زخم، اپنا حق چھن جانا اس کا زخم. ایک مرتبہ گھر میں جب بیٹھی ہیں، علی حیدر کرار آتے ہیں اور بی بی پوچھتی ہیں، اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر. دیکھیے مظلومیت علی. بی بی کہتے ہیں، یا علی، میں نے سنا ہے جب آپ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. عزادارو، یہ سننا تھا. گویا مولا علی، علی شیر خدا،
وہ بہادر علی برداشت نہ کر سکے اور یہ کہنے لگے اے بنت پیغمبر اتنا ہوتا تو قابل برداشت تھا، اگر لوگ مجھے سلام نہ کرتے بعد از پیغمبر تو میں برداشت کر سکتا تھا، اتنا ہوتا تو قابل برداشت تھا۔ اے بنت پیغمبر حالت تو یہ ہے میں علی سلام کرتا ہوں مجھے مدینے والے جواب نہیں دیتے، میں سلام کرتا ہوں مجھے پیغمبر کے اصحاب سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ تھی مظلومیت فاطمہ، اپنے بابا کا چلا جانا اس کا دکھ، اپنے حق کے چھن جانے کا دکھ، علی کی مظلومیت کا دکھ، اور پھر جب جان چکی تھی کہ اب میری زندگی کے ایام گنے جا چکے، اب زیادہ نہیں رہوں گی، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی 2 دن کی مہمان ہے خاتون جنت۔ اے سادات مجھے معاف رکھیے گا، آپ کی جدہ 2 دنوں کی مہمان ہے، اور جب دن قریب آئے تو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں 5 یا 7 سال کی عمریں ہیں، کبھی اپنے شہزادوں کو ایک ماں کا جگر یہ جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ جس ماں کو اپنی موت کا یقین ہو جائے اور اس کے بچے 5 یا 7 سال کی عمر کے ہوں اور اس کی بچیاں چھوٹی ہوں اور اس ماں کو ان بچیوں کے اور بچوں کے اس وقت پر نظر ہو کہ دیکھ رہی ہو یہی میرے بچے کے جو آج اپنے بچپنے میں ہیں 5 یا 7 سال کی عمر کے ہیں، کبھی امام حسن کے سینے کو دیکھتی ہوں گی کہ اسی سینے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آئیں گے، ماں تھی جانتی تھی، کبھی سید الشہداء کے گلے کا بوسہ لیتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی یہی وہ گلا ہے کہ جس خوش گلے پر شمر ملعون کا خنجر چلے گا، اور پھر کبھی تڑپ جاتی ہوں گی اپنی بیٹی بی بی زینب کے ننگے سر کی جانب نظر کر کے کہ اے زینب یہی سر ہوگا کہ جس سر سے نیزے کی نوک سے چادر کو چھینا جائے گا۔ عزادارو کتنے زخم تھے بی بی کے قلب مقدس پر، کیا کچھ سہنا پڑا، اور یہ سب 18 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی پیغمبر کی بیٹی کو یہ بیان کرنا پڑا اپنے بابا کے لیے، یا ابتا صبت علیہ مصائب لو انہا، بابا تیرے جانے کے بعد تیری اس مظلومہ بیٹی، تیری اس محرومہ بیٹی پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، بابا اگر سفید دنوں پر آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، بابا اگر پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، بابا یہ تیری زہرا ہے جو تیرے بعد ان مصائب کا سامنا کر رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند